اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو پھر اسے ڈالنے لگے ایک دوسرے پر، اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جسے تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پس ہم نے کہا کہ مارو اس مقتول کو اس گائے کا کچھ حصہ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالی مردوں کو، اور وہ بتاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس واقعے کے بعد، واقعے کو بین القوسین کر لے، پس وہ پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں پھوٹتی ہے ان سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں، پھر نکلتا ہے اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کیا تمہیں اب بھی اس بات کی توقع ہے کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں کی ایک جماعت کے لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں جان بوجھ کر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کیا تمہیں انہیں وہ باتیں بتاتے ہو، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہیں۔ بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہے۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہیں جھوٹا ٹھہرائے تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ ترجمہ ہوا آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 76 تک۔ اب اس سبق میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کی کچھ تفصیل اور شان نزول اور مراد آیت سمجھ لیں۔ آج کے سبق کا ماقبل سے ربط ہے، یعنی یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً سے۔ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا جس کی وجہ مرقات کی شرح میں یہ لکھی گئی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کے کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس شخص نے انکار کر دیا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا،
اور اس وقت تک توریت میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ نزول توریت سے قبل کا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ آپ علیہ السلام نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حسب عادت، یعنی بنو اسرائیل کی عادت رہی ہے کہ وہ ہر حکم میں چوں چرا کیا کرتے تھے، چیمی گوئیاں کرتے تھے اور طرح طرح کے سوالات نکالتے تھے۔ تو حسب عادت اپنی جبلت کے مطابق، فطرت کے مطابق اس میں بھی انہوں نے حجتیں نکالنا شروع کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو انہوں نے سوال کیے تو ان سوالات کے جواب دیے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کتنی عمر کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی ساری شرائط لگ جانے کے بعد بنو اسرائیل ایسی صفت گائے تلاش کرنے سے پریشان ہو گئے کہ جس میں یہ ساری صفات موجود ہو۔ اسی لیے مقولہ یہیں سے مشہور ہو چلا ہے کہ بنو اسرائیل نہ بنو، یعنی ایک حکم دے دیا جائے تو اس کو آمنا و صدقنا کہہ کر پورا کرے۔ جتنے سوال کیے جاتے ہیں اتنی شرائط بھی بڑھتی ہے اور اتنے صفات بھی پورے کرنا پڑتے ہیں۔ تو جب حکم دیا جائے، بڑے حکم دے کیف متفق اس کو پورا کر لیا جائے، الا یہ کہ سوال کرنا ناگزیر ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی بنو اسرائیل یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدیں ان کی ذمہ نہ ہوتی، جو بھی بقرہ یعنی گائے اور بیل ذبح کر دیا جاتا کافی ہو جاتا۔ بہرحال حکم یہ تھا کہ ایسی بقرہ اور ایسے بیل کو ذبح کر دیا جائے اور اس کا ذبح کردہ عضو، ذبح کیا ہوا عضو، اس مردے کو چھوا جائے، اس مردے کو مس کیا جائے، لگایا جائے، تو وہ بیدار ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بڑی مشقت کے بعد ان تمام صفات کی حامل بقرہ اور بیل کو تلاش کر لیا گیا، منہ مانگی رقم میں اس کو خرید لیا گیا اور ذبح کر کے اس کا عضو مردے کو لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان ہوا ہے، اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا ہے۔ نیز یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ حق تعالی شانہ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسی ہی قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتا دیا جا سکتا تھا، پھر اس سامان کی کیا ضرورت پڑی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہم اس کے مکلف ہے ہر واقعے کی مصلحت معلوم کرے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ تسلیم و سکوت کا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم عز و جل کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلى آخر الآية وما الله بغافل عما تعملون۔ بنو اسرائیل کے گزشتہ واقعے سے اور
اس کے ماقبل اور دیگر واقعات سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کے طور پر ارشاد ربانی ہے کہ ایسے واقعات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم لوگوں کے دل بالکل نرم اور حق تعالی شانہ کی عظمت سے پور ہو جاتے، لیکن تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ سختی میں ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور زیادہ سخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے۔ اور انہی پتھروں میں بعض ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک کر آ جاتے ہیں، مگر تمہارے قلوب کسی قسم کا تأثر نہیں لیتے۔ یعنی پتھر میں بھی پانی نکالنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کے نام سے وہ گر پڑتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، سر پر کوئی جو نہیں رینگتی۔ اس قساوت سے جو اعمال بد صادر ہوتے ہیں، حق تعالی شانو تمہارے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے، بہت جلد تم کو سزا دے گا۔ اس جگہ پتھر کے 3 اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اول ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم کم پانی نکلنا۔ ان دونوں میں تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا۔ تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کسی کو شبہ ہو، کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس نہیں ہے۔ سو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانات لا یعقل میں یعنی بے عقل حیوانات میں بھی خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ حس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جمادات میں اتنی حس بھی نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حس حیات پر موقوف ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسی لطیف حیات ہو جس کا ہم کو ادراک نہ ہوتا ہو، جیسا جوہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقلاء کو ادراک نہیں ہوتا، وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو دلائل طبیہ سے ظاہر نص قرآنی کی دلالت اور قوت کسی طرح بھی کم نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے جان شجر و حجر کے بارے میں فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ عز و جل کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوفی ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں، سو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہو، ان میں سے بعض طبعی ہو اور ایک سبب خوف خدا بھی ہو۔ اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کے ذکر میں ترتیب نہایت لطیف اور نہایت بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بعض پتھروں میں تأثر اتنا قوی ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف و مصیبت میں پگھل جائیں، اور بعض پتھروں میں ان سے کم تأثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوتے ہوئے اور ان کے قلوب ان درجے دوم کے پتھروں سے بھی سخت ہیں، اور بعض پتھروں میں گو اس درجے کا اثر نہیں، مگر پھر بھی ایک اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گر آتے ہیں، گو درجے میں پہلی قسموں سے یہ ضعیف تر ہیں، مگر ان کے قلوب میں تو کم از کم حس تو ہے، تو کم درجہ اور ضعیف ترین جذبہ انفعال بھی نہیں ہے، یعنی ان بنو اسرائیل ان یہودیوں کے قلوب میں۔
آگے دیکھیے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ الی آخر الآیہ۔ دور صحابہ میں مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اس میں کلفت اٹھاتے تھے، سختیاں برداشت کرتے تھے، تو یہود کے حالات و واقعات بتا اور سنا کر مسلمانوں کی امید کا انقطاع کر کے ان کی کلفت اس آیت کے ذریعے رفع کی جا رہی ہے، دفع کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانی کے اسیر ہو، وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے ہیں اور کسی کی کب سننے والے ہیں۔ اور کلام اللہ عز و جل سے مراد یا تو توریت ہے اور سما سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام کے ہیں، اور تحریف سے مراد اس کے بعض کلمات یا تفاسیر یا دونوں بدل ڈالنا ہے، اور یا کلام سے مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے جو بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سنا تھا، اور سما سے مراد بلا واسطہ اور تحریف سے مراد قوم سے نقل کر دینا کہ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو زیادہ نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ یہ ان یہودیوں کی تحریفات ہیں جس کو ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا میں بیان کیا گیا۔ امور مذکورہ بالا میں سے کسی امر کا صدور گو ان یہودیوں سے نہ ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے ان اعمال پر انکار و نفرت نہ رکھتے تھے، اس لیے حکماً یہ بھی ویسے ہی ہوئے۔ اور اگلی آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا میں جو بات بیان فرمائی منافقین کے تعلق سے کہ منافقین کبھی ایک آدھ بات خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے۔ اللہ تعالی بنو اسرائیل جیسی خصلت سے اور منافقین کے دوگلے پن سے ہم امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، سچا پکا مومن بنائے، اور اللہ اس کے رسول پر مر مٹنے والا اور اسے سر تسلیم خم کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔